بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الذی شرفنا بحفلة المیلاد والصلاة والسلام علی حبیبہ قرۃ العین والفؤاد وعلى آلہ واصحابہ الی ابد الآباد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دریچے دل کے وار رکھنا، دریچے دل کے وار رکھنا گٹا رحمت کی چھائی ہے. نہ سو جانا چمن والو شب میلاد آئی ہے. وہ شب جس نے زمانے کی نگاہ میں روشنی ڈالی، وہ شب جس نے زمانے کی نگاہ میں روشنی ڈالی، سوغات نور کی پھر سے تمہارے پاس لائی ہے. وہ شب جس سے ہوئے ایران کے آتش کدے ٹھنڈے، اسی کی چشم تر نے آگ دوزخ کی بجھائی ہے. تصور پختہ کر لیجئے، نگاہ میں طیبہ بھر لیجئے، یہیں بیٹھے سفر کیجئے لو قسمت جگمگائی ہے. نہ جانے کس کے نغموں نے زباں پہ رس کو گھولا ہے، یہ کس کے کیف سے ایمان کی دنیا مسکرائی ہے. نہیں تجھ کو اے آصف نعت گوئی کا پتہ کوئی، رضا کے سوز سے خالی تیری نغمہ سرائی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، رونق محفل خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد منشا قادری جلالی صاحب، رونق محفل حضرت مولانا محمد یاسین صاحب، وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مدینہ کالونی کی سرزمین پر بزم ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام آج ہم سب کو اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میں اپنی طرف سے ماہ ربیع الاول شریف کی آمد پر آپ تمام حضرات کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں.
رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اس مہینے کی ہر گھڑی میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور گلی گلی محلے محلے محافل میلاد کے انعقاد کی ہمیں ہمت عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد سے انسانوں کے گلشن میں ایک بہار آ جاتی ہے۔ وہ چاند جو آفاق پہ طلوع ہوتا ہے لگتا ہے عشاق کے چہرے پہ طلوع ہو گیا ہے۔ ہر طرف وجد و سوز کی ہوائیں چلتی ہیں، ہر طرف درود و سلام کی بزم سجتی ہے، اور سارے جہان کے اندر نئی رونقوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خوشی کائنات کی یونیورسل خوشی ہے، عالمگیر خوشی ہے، جو زمین کو بھی ہے، آسمان کو بھی ہے، ذرہ خاک کو بھی ہے، اور خیمہ افلاک کو بھی ہے۔ سمندر کی مچھلی اور فضا کا جگنو، صحرا کا مور، آسمان کے ستارے، سب اس خوشی کا احساس رکھتے ہیں، اور ہر ایک یہی صدا بلند کرتا ہے کہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار یہ رب ذوالجلال کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے شروع ہوا، اور آج بھی اہل حق شہر شہر بستی بستی اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ بہقی نے شعب ایمان کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ طبرانی کی معجم کبیر میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہوئے تو دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک جلسہ منعقد ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، یہ اجتماع کیسا ہے، تمہیں کس محبت نے بٹھا رکھا ہے، کیا تذکرہ ہو رہا ہے؟ وہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں تازہ تازہ دیتے ہیں اپنے شہر کے جلسے سے بے خبر نہیں تھے۔ حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کر کے ان سے جواب لے کے اس کی تصدیق کرنا چاہتے تھے، قیامت تک کے غلاموں کا جواب بن جائے کہ جب بھی وہ اس عمل میں مصروف ہوں ان سے کوئی سوال کرے کہ سبب کیا ہے، مصروفیت کے باوجود کیوں اکٹھے ہو گئے ہو، آرام کا وقت چھوڑ کے کیوں آ گئے ہو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے جو جواب آج میرے صحابہ نے دیا ہے یہی جواب قیامت تک میرے عاشق دیتے رہیں، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے اتنا علم عطا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، ان کی والدہ حضرت ام حارثہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئیں اور آ کے انہوں نے پوچھا حارثہ میرا لاڈلا بیٹا شہید ہو گیا، اگر تو جنت میں پہنچ چکا ہے تو پھر میں صبر کر لیتی ہوں، اور اگر وہ جنت میں نہیں پہنچا تو کم از کم مجھے رونے کی تو اجازت دے دو کہ میں حارثہ کو رو لوں کیونکہ وہ ضائع ہو گیا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ حارثہ کی امی تیرا حارثہ ہم نے مٹی میں دفن کیا ہے اور یہ تو بھی جانتی ہے اور اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں، آگے مجھے کیا خبر کہ حارثہ کہاں گیا ہے۔ ہرگز ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب نہیں دیا،
بلکہ فرما انہا لجنان وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی، کہ حارثہ کی امی تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، میرے رب کی تو بہت سی جنتیں ہیں، اور تمہارا حارثہ اس وقت سب سے اونچی جنت فردوس میں پہنچ چکا ہے۔ اصاب الفردوس الاعلی، تو یہ فردوس 7 آسمانوں کے پار ہے۔ حدیث شریف میں ہے جو مستدرک للحاکم میں ہے کہ زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، 7 آسمانوں کے پار جنت ہے، پھر جنت کے 100 درجات ہیں، جنت کے ہر 2 درجوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین سے آسمان تک کا ہے۔ سب سے اونچی جنت کو فردوس کہتے ہیں، جس کی چھت عرش بری ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے اتنی دور تک فوراً دیکھ کر حارثہ کی امی کو بتا دیا کہ تمہارا حارثہ جنت میں پہنچ چکا ہے اور جنت کے درجہ فردوس میں پہنچ چکا ہے۔ جو اتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں تو اپنی مسجد کے جلسے کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو اصل میں اس عظیم مقصد کے لیے پوچھا کہ جو صحابہ کا جواب ہو وہ کل میرے عاشقوں کا بھی جواب بن جائے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا ومن علینا بکا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے بیٹھ کے ایک ہی بات کر رہے ہیں، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ یعنی ہمارے اس جلسے کا موضوع نماز کے مسائل نہیں جو ہم آگے پیچھے ان پہ بحث کرتے رہتے ہیں۔ آج کے جلسے کا عنوان مسائل زکوٰۃ بھی نہیں، طریقہ حج بھی نہیں۔ آج کے جلسے کا موضوع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری وجہ سے، تمہارے آنے سے جو ہم پہ کرم ہوا ہے اسے یاد کر کے اللہ کے شکر کی ادا کرنے کا یہ جلسہ ہے۔ جس طرح ہم آج اکٹھے ہیں اور ہمارے اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ اے اللہ تو نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ صدیوں پہلے بھیجا، مگر احسان ہم پہ بھی ہوا کہ آپ کے آنے سے جو نور آیا وہ آج بھی شکل ایمان میں ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ تو اتنی صدیوں کے بعد بھی جن کی آمد کا تحفہ ہمیں وصول ہوا، ان کی آمد کی گھڑی پر درود و سلام پڑھنے کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس اجتماع کا آغاز کیا تھا، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدیننا۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کہ اس نے ہمیں اس دین کی ہدایت دی۔ یعنی صحابہ کہہ رہے تھے ہماری کوئی حیثیت نہ تھی، ہمیں کوئی پوچھتا نہ تھا، صراط مستقیم سے کوسوں دور ہم بھٹک رہے تھے، اندھیروں میں ہمارے ڈیرے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہ بکے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، آپ نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ آپ آئے ہو تو اب ہمیں یہ مقام ملا ہے کہ رب ذوالجلال نے صراط مستقیم کا تعارف ہمارے ناموں سے کروایا ہے۔ اب ہم فرش پہ ہوتے ہیں، ہمارے چرچے عرش پہ ہوتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے جو ہمیں مرتبہ و مقام ملا ہے، جو ہم پہ احسان ہوا ہے، ہم اس کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ من علینا بکا، رب نے جو ہم پہ آپ کے صدقے احسان کیا، من علینا بکا، آپ کی وجہ سے جو ہم پہ رب نے کرم کیا۔ آج کے جلسے میں اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ آئے تو ہمیں بہاریں ملیں، اس چیز کو ہم بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے جلسہ خود ہی شروع کیا ہوا تھا، موضوع بھی خود ہی منتخب کیا ہوا تھا،
قرآن مجید برہان رشید کے حکم کی روشنی میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کے حصول پر لوگوں کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو اس جلسے کا موضوع سن کر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ اس جلسے کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، میں نے آنا تھا، میں آ گیا، احسان ہونا تھا، ہو گیا، اب کتنا جہاد باقی ہے، کتنی تبلیغ باقی ہے، اور تم یہاں بیٹھ کے میری آمد کا ذکر کر رہے ہو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے اس موضوع کو ناپسند نہیں کیا بلکہ اتنا قبول کیا، فرمایا صحابہ حلف دو مجھے کہ واقعی تم میری آمد پر بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ حلف دیا، حدیث میں موجود ہے کہ واللہ ما جلسنا الا لذالک، خدا کی قسم ہے ہمارے بیٹھنے کا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، ہمارا جلسہ صرف اس لیے ہے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ اب عمومی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلف نہیں لیتے تھے کہ جب بات پوچھی صحابہ نے بتائی، سرکار نے تسلیم کر لیا، لیکن یہاں ان سے باقاعدہ قسم اٹھوائی کہ تم حلف اٹھاؤ، مجھے حلف دو کہ واقعی تم جو زبان پہ ذکر آیا ہے جس چیز کا، واقعی میں تم یہی کہہ رہے تھے۔ جب حلف لے لیا ہمارے آقا علیہ السلام نے تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اس کی وجہ بیان کی، فرمایا لم استحلفکم تہمتن، صحابہ میں نے شک کی وجہ سے حلف نہیں لیا، جیسے عمومی طور پر حلف لیا جاتا ہے کہ حلف لینے والا حلف لے رہا ہے تاکہ شک نہ رہے، فرمایا مجھے تمہارے قول پر شک نہیں تھا، چونکہ قرآن کہتا ہے اولئک ہم الصادقون، یہ صحابہ اے ٹو زیڈ سارے ہی سچے ہیں۔ فرمایا میں نے حلف شک کی وجہ سے نہیں لیا، کیوں لیا؟ فرمایا جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، صحابہ میرے پاس جبریل آئے ہیں، رب نے ان کو سدرہ سے بھیجا ہے، وہ میرے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے، فاخبرنی انہوں نے مجھے خبر دی ہے، ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ، کہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے اے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والو، عرش بری پہ خدا تمہیں یاد کر رہا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ یباہی فخر کر رہا ہے بکم تمہاری وجہ سے، الملائکہ فرشتوں کے سامنے، صحابہ تمہارا یہ عمل رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے تمہارا اس نے تذکرہ چھیڑا ہے کہ میرے بندے میرے محبوب علیہ السلام کی دنیا میں آمد پر خوشی سے ذکر کر رہے ہیں، میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو محفل میلاد سے کیا ملتا ہے کہ بندہ فرش پہ ہوتا ہے، اس کا چرچا عرش پہ جا پہنچتا ہے۔ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب اس مقصد کے لیے بیٹھے تو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے پیغام آیا اور اس چیز کو واضح کر دیا گیا کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تذکرہ خالق کائنات جل جلالہ کو اتنا پسند ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے ہر ایک کا نام لے کر فخر کر رہا ہے، فرشتوں فلاں بھی بیٹھا ہے، فلاں بھی آیا ہے، فلاں نے بھی یہ شکر ادا کیا ہے۔ اس بنیاد پر یہ جلسہ جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے حدیث کی ان کتابوں سے پیش کر رہا ہوں، ایگزیکٹ اس ٹائم صحابہ کا عمل کیا تھا؟ کیا اس وقت وہ بدر میں تھے یا احد میں تھے، وہ خندق میں تھے یا حنین میں تھے؟ رب کعبہ کی قسم انہوں نے یہ سارے کام کیے
وہ بدر بھی گئے، وہ احد بھی گئے، وہ حنین میں بھی گئے، انہوں نے روزہ بھی رکھا، وہ حالت طواف میں بھی رہے، مگر جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت نہ بدر میں تھے، نہ احد میں تھے، نہ خندق میں تھے، نہ حنین میں تھے، نہ حالت طواف میں تھے، نہ حالت جہاد میں تھے، بلکہ وہ تو محفل میلاد میں تھے، اور خالق کائنات جل جلالہ کو تو پتہ چلا یہ محفل بدعت نہیں، یہ رسم و رواج نہیں، یہ معمولی کار ثواب نہیں، اتنا بڑا کار ثواب ہے کہ اجتماع فرش زمین پہ ہوتا ہے، حاضری عرش بری پہ لگائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جس محفل کا انعقاد کیا، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری محفل ان کے محفل جیسی ہے، یعنی یوں کہ ہم پلہ ہو کہ جتنی فضیلت والی ان کی تھی اتنی ہماری بھی فضیلت والی ہے، چونکہ ان میں سے ہر ایک ہم سے کروڑ درجہ افضل تھا، اس لحاظ سے ہماری محفل ان کی محفل جیسی نہیں، لیکن اس لحاظ سے ہماری محفل ان کی محفل جیسی ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے محفل کا انعقاد کیا تھا اسی کے لیے ہم نے بھی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے ایمانی کا ایمان ابی بکر، کہ میرا ایمان ایسا ہے جس طرح کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، جبکہ ادھر قرآن مجید میں یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لوگ صحابہ تمہارے ایمان جیسا ایمان لائیں تو پھر ہدایت یافتہ ہے۔ تو ان دو باتوں کے اندر تطبیق یہ ہے کہ یوں کہنا کہ میرا ایمان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان جیسا ہے، یعنی ایک ہی درجہ ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ ان کا ایمان سورج جیسا تھا، ہمارا ایک چراغ جیسا ہے، تو ہم آپس میں برابر نہیں ہیں۔ لیکن یہ کہہ سکتے آمنت بما آمن بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں اسی پہ ایمان لایا، انہی امور پر جن پہ حضرت صدیق اکبر ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری یہ محفل اسی مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے مسجد نبوی شریف میں وہ محفل منعقد تھی، کہ جس پر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجر کا اعلان کیا تھا کہ جبریل یہ بتا کے گئے ہیں اے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والو، عرش بری پہ رب تمہیں یاد کر رہا ہے۔ تو ہمارا یہ ایمان اور یقین ہے، آج بھی ریا کے بغیر خلوص کے ساتھ جو ایسی محفل میں بیٹھتا ہے، امید رکھنی چاہیے کہ ان کا بھی چرچا آسمانوں پہ ہوتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ انہیں بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سلسلہ میں چند باتیں بڑی قابل غور ہیں، ان میں سے ایک یہ امر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے جو ہمیں محافل کا ثبوت ملتا ہے، ایک حوالہ نہیں، اس کے درجنوں حوالہ جات، اب اس کو سامنے رکھ کر اگر ہم سے آج کو یہ تقاضا کرتا ہے کہ تم صحابہ کی جن محافل کے حوالے دیتے ہو ان محافل کے لیے یہ وہ انداز نہیں تھا جو تم نے اختیار کیا ہوا ہے، تم جھنڈیاں لگاتے ہو، بینر لگاتے ہو، آرائش و زیبائش کرتے ہو اور دیگیں پکاتے ہو، لنگر بانٹتے ہو، جبکہ وہاں تو ایسا ہمیں منظر نظر نہیں آتا، تو پھر تم ان کی محفل کو اپنی محفل کی دلیل کیسے بنا سکتے ہو؟ ان کی محفل اور تھی، تمہاری اور ہے، اور ان کی محفل اور تھی، تمہاری معاذ اللہ بدعت ہے۔ تو جو اس بنیاد پر ہمارے اس عمل پر تنقید کرتا ہے تو میں اس کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دین کی اصل ہیں، اور اصل دین کی جڑ کو کہا جاتا ہے، کسی شے کا اصل اس کی جڑ ہے، عربی زبان میں روٹس جڑوں کو اصل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور برانچز شاخوں اور ٹہنیوں کو فرع سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ جڑ ہیں اور ہم جڑ نہیں، ہم تو ٹہنی ہیں۔ جڑ اور ٹہنی کا مشن ایک ہوتا ہے، جڑ ٹہنی کا مقصد ایک ہوتا ہے۔
دونوں مل کے زمانے کو سایہ بھی دیتی ہیں، دونوں کا اتحاد ہوتا ہے، زمانے کو خوراک ملتی ہے۔ جڑ ٹہنی کے رابطے کی بنیاد پر پھول کھلتے ہیں اور زمانے کو خوشبو ملتی ہے۔ اب آپس میں ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، مگر جڑ کو ٹہنی نہیں بنایا جا سکتا اور ٹہنی کو جڑ نہیں بنایا جا سکتا۔ مسلک ان کا ایک ہے، مشن ایک ہے، مگر کچھ آپس میں فرق بھی ہے۔ وہ جو آپس کا فرق ہے وہ ان کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے درجہ اور گریڈ کی تعیین ہے کہ جڑ جڑ ہے، ٹہنی ٹہنی ہے۔ جڑ ہمیشہ نیچے جاتی ہے اور ٹہنی ہمیشہ اوپر آتی ہے۔ جڑ فکس ہوتی ہے، جمی ہوئی ہوتی ہے، ٹہنی وجد بھی کرتی ہے۔ جڑ پہ پتے نہیں ہوتے اور ٹہنی پتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ اب آج جو ہماری محفل میلاد اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محفل میلاد میں یہ فرق ثابت کر کے کہ یہ جھنڈیاں وہاں نہیں تھی، یہ لنگر وہاں نہیں تھا، یہ بینر وہاں نہیں تھے، ہماری محفل کو معاذ اللہ بدعت کہنا چاہتا ہے، اس کی مثال اس نام نہاد بے وقوف دانشور جیسی ہے جو کسی درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے تانے دینا شروع ہو جائے کہ اے ٹہنی تو بدعتی ہو گئی، تو نے اپنی جڑ والا مسلک ہی بدل لیا۔ تو ٹہنی نے کہا کیوں، دلیل کیا ہے؟ میں تو جڑ ہی کی خادم ہوں، جڑ چھپ گئی ہے، ٹہنی کو سامنے کر دیا ہے۔ صحابہ چلے گئے ہیں، سنی آج میدان میں موجود ہے۔ تو ٹہنی نے پوچھا میں تو جڑ کی خدمت دن رات کرتی ہوں، سوز اس کا ہے، میرا تو کچھ نہیں، سوز اس کا ہے، بانٹتی میں ہوں، تو کیوں تم مجھے بدعتی قرار دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا تم نے تو جڑ والا رستہ ہی بدل دیا، طریقہ ہی بدل دیا، تمہاری جڑ پہ پتے نہیں ہوتے تھے، تم پتے کہاں سے لے آئی ہو؟ یہ تم نے نیا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ تو ٹہنی نے سر ہلا کے کہا اے بے وقوف، تو میرے پتوں کو میرے بدعتی ہونے کی دلیل بنا رہا ہے۔ پتے اس کے نہیں ہوتے جس کی جڑ نہیں ہوتی، اور جس کی جڑ ہوتی ہے اس کے پتے ضرور ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ بنا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑ کے انداز میں میلاد منایا اور سنی نے ٹہنی کے انداز میں جشن سجایا۔ بات وہی ہے، زمانہ بدلا ہے، حقیقت وہی ہے، تقاضے حالات کے بدلے ہیں، جڑ جڑ ہے، ٹہنی ٹہنی ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے مسلک کی دلیل اور میلاد کا ثبوت یہ تو ہر پتے پہ لکھا ہے، ہر ٹہنی پہ لکھا ہے، یہ کوئی 100 1000 یا 1,00,000 دلیل نہیں، یہ تو پتے پتے پہ ہر جگہ دلیل موجود ہے۔ اور اس انداز میں آپ اس بات کو بھی سمجھیں کہ اب موسم ہے سردی کا، یہ گزرے گا تو موسم بہار آئے گا۔ آج تک تاریخ میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ موسم بہار تو آیا ہو اور درختوں نے جشن بہار نہ منایا ہو۔ بہار آئے اور گزر جائے اور درخت سو رہے ہوں، ان کو جاگ ہی نہ آئے، نہ پتا آئے، نہ کلی کھلے، نہ پھول مہکے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تاریخ میں جب بھی موسم بہار آیا ہے تو درختوں نے جشن بہار ضرور منایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بہار ہے درختوں کی تو ایک بہار ہے ان خوش بختوں کی۔ درخت اپنی بہار مناتے ہیں اور خوش بخت اپنی بہار مناتے ہیں۔ درختوں کی بہار تو عارضی ہے، ہماری بہار دائمی ہے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ جب عارضی بہار والے اپنی بہار نہیں بھولتے تو دائمی بہار والے اپنی بہار کیسے بھول سکتے ہیں؟ اس بنیاد پہ پڑھنے کا سلیقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی۔ اگر درخت اپنی بہار کو پہچانتا ہے اور ہر سال اس کا اہتمام کرتا ہے، نہ کسی کے فتوے سے ڈرتا ہے اور نہ کسی کے تانے سے وہ جھجک محسوس کرتا ہے، پتے نکال کے ہی چھوڑتا ہے، تو اپنی بہار میں درخت کے پتوں پہ پابندی نہیں تو میلاد میں سنی کے جلسوں پہ پابندی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر موسم بہار میں آپ دیکھو گے تو آپ کو کوئی درخت بھی روٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی ابھی ثبوت کے تلاش میں
نہیں ہوگا کہ ثبوت ملا تو پھر میں بھی پتے نکال لوں گا. بہار ہے اس کی، ربیع الاول بھی بہار ہے، اس کی بھی بہار ہے. وہ اپنی بہار میں دلیل کا محتاج ہی نہیں ہے، اپنی بہار تسلسل سے منا رہا ہے. اور اگر موسم بہار میں تجھے کوئی ایسا درخت بھی مل جائے جو بہار کا منکر ہو، روٹھا ہوا ہو، اجڑا ہوا ہو، جس پہ کوئی پتا نہ ہو، کوئی کلی نہ ہو، کوئی پھول نہ ہو، بلبل نہ ہو، تو آپ قریب جا کے اس کو دیکھیں کہ زمانہ سارا تو بہار مان گیا ہے. درختوں کی لائنیں سڑکوں کے ساتھ، کھیتوں میں نہروں کے ساتھ، گھروں میں صحراؤں میں، ہر طرف سب بہار کو مان گئے ہیں اور سارے کہتے ہیں کہ واقعی بہار آئی ہے. یہ منکر بہار کیوں ہے؟ کیا دلیل کی کوئی کمزوری ہے یا اس کا کوئی اپنا پرابلم ہے؟ بہار کے موسم میں جو اجڑا ہوا درخت ہے جس پر پتے نہیں، اگر آپ اس کو تھوڑا سا کریت کے دیکھیں تو پتہ چلے گا بیچارہ بہار کیا مناتا. اس کی تو جڑیں ہی مری ہوئی ہیں، یہ کھوکھلا ہے، اس کو سینہ زمین سے فیض نہیں مل رہا. کمی بہار کی نہیں، قصور اس کی جڑوں کا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے مگر فطرت کا سندیسہ تو ضرور دیتے ہیں. جس درخت میں جان ہوتی ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے، اور جس خوش بخت میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے. کبھی کٹی ہوئی جڑوں والا درخت بہار میں ہرا نظر نہیں آ سکتا، اور کبھی مرے ہوئے عقیدے والا انسان ربیع الاول شریف میں خوش نظر نہیں آ سکتا. یہ جو تمہارے چہروں پر آج خوشی کا چراغاں ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ تمہاری جڑیں بھی سلامت ہیں اور مدینہ شریف سے فیض بھی پہنچ رہا ہے. اس بنیاد پر اگر غور کیا جائے، دل میں بغض نہ ہو، تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، مسجد نبوی شریف کو پکا کرنے کا حکم دیا گیا. بخاری شریف میں باقاعدہ باب ہے کہ پہلے مسجد نبوی شریف کی چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی، بارش ہوتی تھی تو چھت ٹپکتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیواریں بھی بنائی جائیں اچھی طرح پکی اور چھت بھی اچھی ڈالی جائے. آپ نے ساتھ ایک ہدایت نامہ جاری کیا جو بخاری شریف میں موجود ہے. بنانے والوں کو فرمایا ایاک ان تحمر او تصفر، فرمایا مستریوں تم نے مسجد کی دیواریں تو بنانی ہیں مگر یہاں تم رنگ استعمال نہیں کر سکتے، زرد رنگ، سرخ رنگ، نقش و نگار نہیں کر سکتے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگا دی. جب زمانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مسجد کی توسیع بھی ہوئی اور ساتھ طریقہ بھی بدل گیا. نقش و نگار والے پتھر لگائے گئے مسجد نبوی شریف میں. آہستہ آہستہ زمانہ مزید بدلا تو مسجدیں چونا گچ، مسجدوں کے اندر نقش و نگار، مسجدوں کو آرائش و زیبائش، یہ ساری چیزیں مسجدوں میں آ گئی. اب ایک وہ زمانہ کہ زرد رنگ لگانا بھی ناجائز ہو، ایک وہ زمانہ کہ بیل بوٹے، نقش و نگار، اور پھر آج کا زمانہ کہ اس کے اندر ٹائل، لکڑی کا کام، شیشے. اب اتنی تبدیلی کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو رنگ بھی نہیں لگانے دے رہے دیوار پر. اور بعد میں آج جو لوگ منکرین میلاد ہیں، مسجدیں ان کی دیکھ لو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پر قائم رہے. کتنی تبدیلی آئی. اور کہتے ہیں بدعت کی تعریف یہ ہے کہ دین میں کام نیا کیا جائے اور ثواب سمجھ کے کیا جائے. تو یہ نیا بھی کرتے ہیں، ثواب سمجھ کے بھی کرتے ہیں. تو یہ تبدیلی کیوں جائز سمجھ لی گئی جبکہ رسول اکرم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی وہ تو اور طرح کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوائی اور پھر اس میں پابندیاں اور بعد کے لحاظ سے باقاعدہ فتویٰ آ گیا جواز کا کئی صدیوں بعد کہ جتنی خوبصورت بنا سکتے ہو بنا لو. کیوں ایسا ہوا؟ منکرین میلاد انہوں نے مسجد پر یہ فتویٰ کیوں نہ نافذ کیا کہ ہماری مسجد کی چھت پتوں کی ہوگی؟ چلو پتوں کی نہیں تو مسجد سادہ ہوگی، مسجد میں رنگ نہیں ہوگا، چونا گچ نہیں ہوگی، نقش و نگار نہیں ہوگا، شیشہ نہیں لگے گا. یہ ساری چیزیں مسجدوں کے اندر جو کہ جائز عبادت ہے طلب ثواب کے لیے، یہ سب کچھ جائز قرار دے دیا گیا. تو اس کا جائز کرنے والا کون تھا؟ امام کستلانی نے ارشاد الساری شرح بخاری میں جواز کی وجہ لکھی. وہ کہتے ہیں مسجدوں کے جواز کا فتویٰ کہ نقش و نگار جائز ہے، آرائش و زیبائش جائز ہے، یہ اس لیے دیا گیا تاکہ مسجد توہین سے بچ جائے، مسجد کی شان ظاہر ہو، مسجد کا پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے. تو کیا پہلے مسلمانوں کی جو مسجد تھی اس وقت مسجد کی شان کے اظہار اور مسجد کا وقار جس کی دلیلیں امام کستلانی بنا رہے ہیں کیا پہلے ضرورت نہیں تھی؟ تو امام کستلانی کہتے ہیں اصل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جو عہد تھا اس کے کچھ اور بھی تقاضے تھے. جب بعد والوں نے وہ چھوڑ دیے، صحابہ کے گھر کیسے تھے؟ بعد والوں نے اپنے گھروں میں تو یہ نہیں دیکھا. اب ایک کالونی ہو، کوٹھیاں بنی ہوں، بنگلے بنے ہوں اور اللہ کا گھر درمیان میں کٹیا جیسا ہو، تو کہا فقہا نے اس سے مسجد کا تقدس اور وقار ذہنوں سے نکل جائے گا کہ لوگ کہیں گے، غیر مسلم کہیں گے یہ اچھے مسلمان ہیں کہ اپنے گھر کیسے بنائے ہیں، رب کا گھر کیسا بنایا ہے. اس بنیاد پر مسجد کو بہترین بنانے کے جواز کا فتویٰ دے دیا گیا. ثواب سمجھتے ہوئے اس کو یہ انداز دے دیا گیا. تو میرے بھائیوں سوچنا چاہیے، جب گستاخانہ فلمیں بن رہی ہوں، خاکے بن رہے ہوں، پورا عالم کفر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کر رہا ہو اور دشمنی کی آگ ان کے دماغوں میں بھڑک رہی ہو، ایسے میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کو، سرکار کی محفل کو اور سرکار کی آمد کے تذکرے کو اگر ہائی لائٹ نہ کیا جائے اور آج کے حالات کے مطابق جو جائز اسباب خوشی ہیں ان کا اظہار نہ کیا جائے، تو ہم ان لوگوں کے سامنے جو اپنے بادشاہوں کا تذکرہ، اپنے بڑوں کا تذکرہ، اپنے لیڈروں کا تذکرہ، اپنے جو ان کے بقول رہنما ہیں ان کا تذکرہ جو اس انداز میں ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کر رہے ہیں اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں گھٹن طاری کی جائے، بخل کیا جائے، کنجوسی کی جائے اور خوشیوں کا اظہار نہ کیا جائے، تو پھر آج اقوام عالم کے سامنے جو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام ہے، اس کے مطابق خوشی کے اظہار میں امت ناکام ہو جائے گی. اس واسطے ان تمام باطل قوتوں کا جواب دینے کے لیے آج ضروری ہے کہ گلی گلی، نگر نگر، پھولوں سے، گلدستوں سے، سجاوٹ سے، اس بات کے اہتمام کے ساتھ کہ جب 12 ربیع الاول شریف کا دن اور رات کا سما ہو اور امریکہ کے شیطانوں کو یہ تلاش ہو کہ ہم نے جن کی فلمیں بنائی تھیں اب تو لوگ ان کو چھوڑ چکے ہوں گے، ہم نے جن کے خلاف غلط پراپوگنڈا کیا ہوگا اب تو لوگوں نے ان سے محبت ترک کر دی ہوگی، لیکن جب ہر طرف، ہر گلی میں چراغاں، ہر شہر کے اندر رونق اور ہر طرف یا نبی کی صدائیں بلند ہوگی تو امریکہ کے شیطانوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی کہ یہ امت آج بھی اپنے نبی سے کتنا پیار کرنے والی ہے.
سنت مفتی پاکستان مناظر سلام مناظر سلام. اب دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی ہمیں مثالیں دینے والے، سوچے تو صحیح، وہ مثال تو ان کی ہر مسئلے میں ہے، صرف محفل میں نہیں، کھانے میں بھی ہے، رہنے میں بھی ہے، کپڑے پہننے میں بھی ہے. صحابہ میں سے کئی ایسے تھے کہ جن کے پاس صرف ایک دھوتی تھی، قمیص بھی نہیں تھی، چادر بھی نہیں تھی، اور انہوں نے سال ہا سال ایک ایک دھوتی پہ گزارا کیا. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو جو دھوتی باندھی تھی ایک روایت کے مطابق اسی کا کفن تھا، باقی کفن ہی نہیں ملا، اور وہ اتنا چھوٹا کپڑا تھا کہ سر پہ ڈالتے تھے تو قدم ننگے ہو جاتے تھے، قدموں پہ ڈالتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور قدموں پہ اذخر گھاس ڈال دو. اب جس زمانے میں سید الشہداء کے کفن کے لیے کپڑا نہ ملتا ہو، اس میں 12 ربیع الاول شریف کو اس زمانے میں بینر ڈھونڈنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے. جب اتنی شارٹیج کپڑے کی ہے کفن کے لیے نہیں تو بینروں کا کہاں سے آئے. جس زمانے میں قرآن لکھنے کے لیے کاغذ نہ ملتا ہو، قرآن لکھا جائے چمڑے پہ، قرآن لکھا جائے پتھروں پہ، قرآن لکھا جائے ہڈیوں پہ، قرآن لکھا جائے پتوں پہ، اس زمانے میں میلاد کی جھنڈیوں کے تقاضے کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے. جس زمانے کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے کھانے پینے کا انداز یہ ہو کہ صفہ پہ رہنے والے بھوک کی وجہ سے بھی ہوش ہو رہے ہوں. جس زمانے میں قافلہ چلے تبوک کی طرف، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں موجود ہے، سب سے یعنی دور جنگ جو ہمارے آقا علیہ السلام نے لڑی جا کر وہ تبوک کی جنگ ہے، تو رستے میں راشن ختم ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا اونٹ ذبح کریں تو گزارا ہوگا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز پیش کی، میرے محبوب اگر اونٹ ذبح کر دیے تو پھر سفر کیسے ہم کریں گے. تجویز ایک میری ہے، حکم فرماؤ گے تو وہی رائج ہو جائے گی کہ جس کے پاس جو کچھ بچا ہے وہ آپ کے سامنے لا کے اپنی بوری جھاڑے، آپ اس ڈیری پہ دعا کر دیں، سب کی بوریاں بھر جائیں گی. یہ کتاب الایمان میں باقاعدہ مسلم شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز موجود ہے کہ آپ اس پہ دعا فرما دیں ڈیری پر تو پھر کوئی کمی نہیں رہے گی. تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز مان لی. اب یہ نہیں کہا کہ عمر میں دعا کر دوں گا تو پھر دعا والا کھانا کون کھائے گا. آج جو لوگوں نے توحید بنا رکھی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے تو پورے ڈھیر پہ دعا فرما دی، اور جو جھاڑی گئی بوریاں ہزاروں کا قافلہ تھا، کمی اتنی تھی واقعی کہ سب نے اپنے توشہ دان خالی کیے، بوریاں جھاڑیں تو کیا ڈھیری بنی. صحابہ کہتا ہے جتنا بیٹھی ہوئی بکری کا جسم ہوتا ہے اتنی ڈھیری لگی، ہزاروں لوگوں نے بوریاں جھاڑی، اتنی کمی واقع ہو چکی تھی. اب چھوٹی سی ڈھیری ہوتی ہے. یہ صحابہ کا انداز بلاغت ہے کہ ہمیں کیسے سمجھاتے کہ ڈھیری کتنی تھی. صحابہ کہتے ہیں جتنا بیٹھی ہوئی بکری کا جسم ہوتا ہے اتنی ڈھیری تھی. اس میں تھا کیا؟ اس میں پوری کھجوریں، آدھی کھجوریں، روٹیوں کے ٹکڑے، لیکن زیادہ کوانٹیٹی کھجور کی گٹھلیوں کی تھی. تو محدثین نے اس پر بحث کی کہ اعلان یہ ہوا تھا کہ کھانے والی چیزیں اکٹھی کرو جو ہیں، تو گٹھلیاں کیوں اٹھا کے لے آئے؟ گٹھلی تو کھائی نہیں جاتی. تو محدثین جواب دیتے ہیں کہ اے باد والو، یہ تمہارے ناز نخرے ہیں کہ گٹھلی کھائی نہیں جاتی، تمہیں کیا خبر کہ اسلام کے ان شیروں نے کتنی محنت کر کے دین پھیلایا. پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کھجور کھا کے عمومی حالات میں گٹھلی پھینکتے نہیں تھے، بلکہ جیب میں محفوظ رکھتے تھے. کیوں کہ جب کچھ بھی نہیں ملے گا، گٹھلی منہ میں رکھ کے گھونٹ پانی کا بھریں گے تو منہ میں پانی کو گردش دیں گے، گٹھلی گھل جائے گی، دھل جائے گی، اور تھوڑی سی مٹھاس پانی میں مل جائے گی اور گزارا ہو جائے گا. تو جس زمانے میں گٹھلیاں دھو دھو کے گزارا کیا جا رہا ہو، وہاں میلاد کی دیگوں کے تبرک ڈھونڈنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جیسے حالات تھے، جو صورتحال تھی، انہوں نے اس کے مطابق اہتمام کیا.
آج جب سب کے پاس اتنا کچھ ہے اور باقی معاملات میں یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ صحابہ نے تو ایک دھوتی پہ گزارا کیا، ایک سوٹ بھی نہیں تھا سال کا، بہت تھوڑے تھے جن کے پاس ایک سوٹ تھا، ایک سوٹ بھی نہیں تھا سال کے لیے، جس کو اس وقت حلہ کہتے تھے، یعنی ایک چادر اور ایک تہبند، یہ تھوڑے لوگوں کے لیے تھا، باقی سب کے لیے تو طریقہ حدیث میں یہ بیان کیا گیا کہ چونکہ چادر ایک ہی ہے، نہ قمیص ہے نہ اوپر لینے کے لیے ہے، تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یوں اوڑھو کہ دائیں طرف والا پلو ادھر ڈالو اور دوسرا ادھر ڈال کے گردن کے پیچھے گرا لگا لو، جس طرح چھوٹے بچوں کو چادر باندھی جاتی ہے تاکہ نماز کے وقت کوئی سترے شرمگاہ کے لحاظ سے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو آج 6 سوٹ ایک ہفتے میں 7 جو پہنے اور ایک وقت میں 6 ڈشیں کھائیں اور 4 منزلہ 5 منزلہ کوٹھیاں بنائیں، تو اس وقت ان کو یاد نہ آئے کہ صحابہ کا طرز عمل کیا ہے، اور کہیں کہ نہیں، حدیث شریف میں موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر اللہ کا کرم ہو فَلْيُرِ أَثْرَ نِعْمَتِي عَلَيْهِ، اسے اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر کرنا چاہیے۔ تو رب نے دیا ہے، ہم نے کوٹھی بنا لی ہے، رب نے دیا ہے، ہم نے کھانا کھا لیا ہے، رب نے دیا ہے، ہم نے کپڑے سلا لیے ہیں، تو ہمارا اس بات سے اتفاق ہے کہ اگر ریا کے بغیر کوئی شخص اپنے رزق حلال کی بنیاد پر اچھے کپڑے پہنتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں کنگال نہیں ہوں، رب نے مالا مال کیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ پہن سکتا ہے۔ ریا کے بغیر پہنے تو اس کو اس نیت پر کہ میں دکھاؤں لوگوں کو کہ اللہ مہربان کتنا ہے، ثواب بھی اسے مل سکتا ہے۔ مگر ان لوگوں کو اگر یہ حدیث کپڑے سلانے میں یاد ہے، کھانا کھانے میں یاد ہے اور کوٹھی بنانے میں یاد ہے، تو پھر میلاد منانے میں بھی یاد ہونی چاہیے۔ باقی سب جگہ پہ یاد اور میلاد میں آ کر بھول جائے تو پھر پتا چلا کہ یہ جو وہ اعتراض کرتے ہیں مجبوری شریعت کی نہیں، مجبوری گندی طبیعت کی ہے، کہ جس کی وجہ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے معاملے میں آج ان کو وہ زمانہ یاد آیا، اور دوسری طرف ہر چیز کے جواز کا فتویٰ اس حد تک میرے پاس پوری فائل ہے کہ سعودی عرب میں سلطان جس وقت ان کا اب فوت ہو چکا ہے، صحت مند ہو کے آیا بیرون ملک سے، اس پر پورے سعودی عرب میں جلسے ہوئے، اونٹ ذبح ہوئے، قیدی آزاد ہوئے کہ ہمارا بادشاہ صحت مند ہو کے آ گیا ہے۔ ایک بادشاہ کے صحت مند ہونے پر قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ قیدیوں کو چھوڑا جائے؟ کہاں لکھا ہے کہ اونٹ ذبح کیے جائیں؟ تو جب ایک شخص کی صحت پر ان کو وہ یوم العید بن گیا اور اس کو باقاعدہ انہوں نے عید کہہ کے قصیدے لکھے، تو جس دن ایک شخص کو صحت ملی، اگر وہ ان کی عید ہے، تو جس دن پوری انسانیت کو صحت مل گئی، تو یہ کتنی بڑی عید ہے۔ عربی بہت بڑے عرب مفکر جب میں عراق میں پڑھتا تھا، ان کا یہ قصیدہ سامنے آیا، وہ کہتے ہیں مل عید الا عید احمد فانہ عید الوجود بارضہ و سمائہ۔ انہوں نے کہا عید صرف ایک ہے، وہ کون سی؟ عید میلاد۔ مل عید الا عید احمد، صرف عید ہے ہی ایک، وہ عید میلاد ہے۔ پوچھا گیا وہ عید الفطر، عید الاضحیٰ، تو کہنے لگے وہ تو لمیٹڈ عیدیں ہیں، عید الفطر عید الاضحیٰ کبھی چیونٹیوں نے نہیں منائی، کبھی چڑیوں نے نہیں منائی، کبھی ستاروں نے نہیں منائی، کبھی بہاروں نے نہیں منائی، وہ صرف انسانوں کی ہے، مسلمانوں کی ہے، اور عید میلاد مسلمانوں کی بھی ہے، زمین و آسمانوں کی بھی ہے۔ مل عید الا عید احمد فانہ عید الوجود بارضہ و سمائہ۔ یہ تو عید وجود ہے، ہر شے، ہر جس کو وجود ملا ہے وہ اس پہ خوش ہے کہ ان کے صدقے ہی وجود ملا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے۔ اقبال کہتے ہیں کہ پرتو تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پاک اشارہ تیرا، چشم ہستی صفت دیدائے عامہ ہوتی،
دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا، کہ کائنات کی آنکھ اندھی ہوتی، کسی کو دیکھنا ہی نصیب نہ ہوتا، محبوب اگر کن کی آنکھ میں تمہارے نور کا سرما نہ لگتا، تو کن کی آنکھ میں تمہارے نور کا سرما لگا تو پوری کائنات مار سے وجود میں آئی۔ اس واسطے ہر چیز اپنے اپنے انداز میں، ضروری نہیں کہ چڑیوں کا جلسہ ہمارے جیسا ہو، یا ہمیں پتہ چلے کہ آج چیونٹیاں فلاں محلے میں محفل میلاد کر رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر شے کی اپنی نماز ہے اور اپنی تسبیح ہے، جیسے ہر مخلوق کی نماز اپنی ہے ایسے ہر مخلوق کی محفل میلاد بھی اپنی ہے۔ بلکہ پہلے تو ہر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو جلوہ گر ہوئے، ان کی امت میں شامل ہونے کے لیے انسان ہونا شرط تھا، کہ جو انسان ہوگا وہ ان کا امتی ہوگا، ان کو بھیجے انسانوں کے لیے گیا تھا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، جو سارے جہانوں کی رحمت بن کے آئے، یہ پہلا موقع تھا کہ ساری کائنات کو محبت کا مسکن، محبت کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ کی طرف سے ابر کرم مل رہا تھا۔ ایک طرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوم کے کہتے ہیں میرے نبی آئے، دوسری طرف چیونٹی کہتی ہے صدیق میرے بھی نبی آئے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، اور اس میں انداز دیکھو۔ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیا تم صحابہ سے زیادہ محبت والے ہو، کیا تم ان سے بڑے ہو؟ میں کہتا ہوں ہرگز ایسا نہیں ہے، ہم کروڑوں ان کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمارا بعد میں ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جلسے کی ڈیٹ معین کریں، مہینہ گزرے، تیاری کریں، روزانہ تذکرہ ہو، پھر وہ دن آ جائے، تلاوت ہو، پھر ہم بیٹھ جائیں، تقریر ہو، اور سارے خیال چھوڑ کے ہم سنتے رہیں، تو پھر بھی ہمیں اتنی کوشش کے بعد بھی وہ منظر تو نظر نہیں آئے گا جو صحابہ کو آنکھ کھولتے ہی نظر آ جاتا تھا۔ ہم پیدا بعد میں ہوں اور پھر ایسے اسباب بھی ہم مہیا نہ کریں تو ہم جئیں کیسے اور ایمان کی لذت کیسے پائیں؟ اب دیکھو امام بخاری جو بالاتفاق بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے جو صحیح بخاری شریف لکھی تو ہر جگہ ان کے تعارف میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ امام بخاری نے حدیث بخاری کی جو تیار کی 16 سال امام بخاری نے لگائے بخاری شریف لکھنے میں، تو کیسے لکھی؟ کہتے ہیں ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبلہ وصلیت رکعتین، میں نے اپنی بخاری شریف میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 کام کیے، ایک تو میں نے غسل کیا اور دوسرا یہ کہ میں نے 2 نفل پڑھے۔ ایک حدیث لکھی، پھر غسل کیا، پھر 2 نفل پڑھے، پھر حدیث لکھی، پھر غسل کیا، پھر 2 نفل پڑھے۔ 16 سال تک امام بخاری کا یہ عمل جاری رہا۔ تو میں پوچھتا ہوں کس آیت میں ہے کہ حدیث لکھنی ہو تو غسل کرنا چاہیے؟ آیت میں نہیں تو حدیث میں ہی کوئی دکھا دے۔ حدیث میں کوئی نہیں دکھا سکتا، آیت میں کوئی نہیں دکھا سکتا، تو کیا امام بخاری 16 سال بدعتیں کرتے رہے؟ کہ نماز کے لیے تو وضو کافی ہو، حدیث لکھنے کے لیے غسل ہو؟ کہاں لکھا ہے؟ تو کیا حضرت امام بخاری سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے عاشق آ گئے؟ نہیں، بڑے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کیا حضرت صدیق اکبر نے ہر حدیث سے پہلے غسل کیا؟ نہیں کیا۔ کیا 2 نفل پڑھے؟ ہر حدیث سے پہلے نہیں پڑھے۔ یہ امام بخاری نے تو نماز ہی نہیں گھڑ لی ہے، حدیث لکھنے کی نماز وہ صلاۃ و کتابت الحدیث، حدیث لکھنے کی نماز، یہ کہاں سے لے آئے؟ نہ آیت میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو کیا امام بخاری نے بدعت کی؟ تو بدعت کرے وہ بدعتی ہوتا ہے، جو بدعتی ہو اس کی تو حدیث ہی ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو پھر کوئی نیا بخاری ڈھونڈنا چاہیے جس نے بدعتیں نہ کی ہوں۔ تو بخاری کو بخاری کون مان سکتا ہے؟ میلاد منانے والا مان سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں امام بخاری نے بدعت نہیں کی، محبت کی ہے، بدعت نہیں کی، سنت کا چراغاں کیا ہے۔ امام بخاری دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ کائنات
اپنے بادشاہوں کے تذکرے لکھے گی، بادشاہوں کی باتیں لکھے گی۔ میں دنیا کو بتاؤں گا دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جس کی بات لکھنے کا اتنا ادب ہوتا ہو، اتنا احترام ہوتا ہو۔ میں اپنے رسول علیہ السلام کی بات لکھنے سے پہلے غسل کروں گا، نفل پڑھوں گا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے ان کی ذات کا بھی ادب ہے، ان کی بات کا بھی ادب ہے۔ دیکھو یہ امام بخاری تو ہماری فکر والے ہیں، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ ان کا دفاع کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بدعت نہیں کی، کیونکہ قرآن کہتا ہوا تُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اگرچہ آیت نہیں آئی کہ حدیث لکھنی ہو تو غسل کرو، حدیث لکھنی ہو تو نفل پڑھو، آیت نہیں آئی مستقل، لیکن یہ تو آیا ہے کہ محبوب علیہ السلام کا خوب ادب کرو، خوب احترام کرو۔ تو عشق خود پڑ گیا، امام بخاری سمجھ گئے، حالانکہ نہ خلفاء راشدین نے کیا تھا نہ صحابہ نے کیا تھا، اور مقام انہی کا ہی بڑا ہے، محبت والے وہی ہیں، مگر ان کی محبت تو ہر وقت اپنا مرتبہ پا رہی تھی، سرکار کا دیدار کر رہے تھے۔ تو امام بخاری نے یہ کہا چل وہ زمانہ تو نہیں ملا، تو ہم اپنے محبوب کی ہر بات سے پہلے غسل کر کے اپنے دل کو سکون بخشیں گے، ہر بات سے پہلے نفل پڑھ کے اپنے دل کو سکون بخشیں گے۔ دنیا کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو کتنی شان والی زبان عطا فرمائی ہے۔ امام مالک کا تذکرہ اس بات کے بغیر پورا نہیں ہوتا، ہر کتاب میں یہ ذکر ہے کہ امام مالک جو امام دار الہجرہ ہے، سب سے پہلی حدیث کی کتاب جنہوں نے موطا امام مالک لکھی، ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کے دروازے پہ کوئی بندہ دستک دیتا تھا تو خادمہ پوچھتی تھی کہ کیا کام ہے۔ اگر کوئی کہتا تھا میں نے مسئلہ فقہ کا پوچھنا ہے، امام مالک بہر آ جاتے تھے، مسئلہ بتا دیتے تھے۔ اور اگر کوئی کہتا تھا میں نے حدیث پڑھنی ہے تو امام مالک غسل کرتے تھے، نئی پوشاک پہنتے تھے، سر پہ تاج رکھتے تھے، اور پھر ایک مخصوص جگہ جہاں پہ خوبصورت تخت بچھایا ہوا تھا اس کے اوپر بیٹھتے تھے، پاس خوشبو رکھی جاتی تھی، اور جب تک حدیث بیان کرتے رہتے تھے عود کی خوشبو سے محفل معطر رہتی تھی۔ اب یہ آج کے میلاد کی خوشیوں پر، خوشبوؤں پر، پھولوں پر، روشنیوں پر اعتراض کرنے والے، امام مالک کا جو عمل سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے پورا کسی صحابی سے دکھا دیں کہ کسی صحابی کے پاس کوئی حدیث پوچھنے آیا ہو، انہوں نے کپڑے بدل کے نئے پہن کے تاج سر پہ رکھ کے تخت پہ بیٹھ کے خوشبو وہاں پہ لگا کے پھر حدیث پڑھائی ہو، ایسا نہیں ملے گا۔ تو کیا امام مالک کی محبت ان سے زیادہ ہے؟ نہیں، محبت صحابہ کی ہی زیادہ ہے۔ وہ اس سے بڑے کاموں میں لگے ہوئے تھے، روزانہ جہاد، روزانہ دور دراز کا سفر، فرائض کی تکمیل ابھی باقی تھی، یہ بعد والے معاملات کا انہیں وقت کہاں مل رہا تھا، اور بعد والوں کو جب وہ زمانہ نہیں ملا تو اپنی محبت کو دلاسا دینے کے لیے محبت نے خود پڑھ لیا۔ ہاں شرط یہ ہے کہ محبت وہ کام نہ کرے جس سے شریعت روک رہی ہو، اگر محبت اس رستے پہ چلے تو شریعت کے رکاوٹ آئے، ایسی محبت کا ہم چرچا نہیں کرتے، نہ اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں۔ کوئی کہے کہ میں میلاد کے جلسوں جلوسوں کے اندر میں خلاف شرع کام کروں اور کہے یہ میری محبت ہے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں۔ قرآن اور سنت کے کسی حکم سے ٹکرانے والا کوئی کام وہ کبھی بھی محبت قرار نہیں پا سکتا، اور جہاں قرآن روک نہیں رہا، شریعت ناراض نہیں ہے، اور اباحت اور جواز کے دائرے میں ایک شخص اپنی طرف سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ آج کا طریقہ نہیں، یہ اماموں کے اجتہاد کا طریقہ ہے۔ اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ ریا کے بغیر خلوص کے ساتھ جو ایسا کرتا ہے اللہ کے فضل سے اسے اجر ملے گا۔ اور یہ زمانہ ہے کہ اب ہر طرف اس چرچے کا حکم ہے، اگر پہلے استحباب تھا تو اب واجب ہو گیا ہے کہ سارے دشمن
وہ جو فلمیں گستاخانہ بناتے ہیں، صرف بناتے نہیں بلکہ اس کے لحاظ سے اوباما کی پچھلی تقریر میں اس نے واضح لفظوں میں یہ کہا ہے the majority of Americans like me they are Christians yet we don't ban blasphemy against our most sacred belief. اس نے کہا ہے کہ ہم امریکہ میں غالب اکثریت ہماری نصارہ کی ہے، جو عیسائی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، کہ اس کے باوجود کہ ہم اکثریت میں ہیں، ہمارے نبی کو جس کا ہم نے کلمہ پڑھا اگر کوئی گالی دے تو ہمارا قانون اس کا دفاع کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس پہ پابندی نہیں لگاتا. اس نے کہا جب ہم اپنے نبی کی عزت کے لحاظ سے توہین برداشت کرتے ہیں، مسلمانوں تمہارے نبی کی توہین پر ہم پابندی کیسے لگا سکتے ہیں؟ جو کرے ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا. یہ اس کے بکواس ہیں جو 67 میٹنگ یو این میں اس نے تقریر کرتے ہوئے کیے تھے. اب اس کے جواب میں ہمارے بادشاہ گنگ ہوں تو ہم تو گنگ نہیں ہوں گے، ہم گلی گلی محلے محلے یہ اعلان کریں گے کہ ہماری جان تو جا سکتی ہے مگر محبوب علیہ السلام کی شان پہ توہین کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اب توہین کرنے والوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، چھوڑ جائیں کہ عام سے لوگ تھے، عام سے انسان تھے. یہ ان کا فلسفہ ہے گندا پیچھے کہ یہ لوگ جو ان کے نام پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، تو اس طرح خاکے بنا کے معاذ اللہ بےہودہ چیزیں ان کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ معاذ اللہ کوئی اتنی بڑی ذات نہیں تھے، وہ عام سے انسان تھے. اور کچھ ان کو ایجنٹ مل گئے اندرونی محاذ پر جو ہر وقت ایسی تقریریں کرتے رہتے ہیں. آج ضروری ہے کہ جب 12 ربیع الاول شریف ہو، میلاد کا مہینہ ہو، گلی گلی یا نبی کی صدائیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب رپورٹ پہنچے وائٹ ہاؤس میں، پینٹاگان میں، تو سب پر لرزہ طاری ہو جائے. ہم سمجھتے تھے کہ یہ بھول جائیں گے، یہ تو پہلے سے بھی زیادہ دھوم مچاتے نظر آ رہے ہیں. اس واسطے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بہت ضروری ہے. امام حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے مکتوبات شریف میں، گائے کی قربانی یہ محض جائز ہے، چونکہ دوسری بھی جائز ہے، کوئی بھینس کی کر لے، بکری کی کر لے. لیکن جب ہندوستان میں ہندوؤں نے کہا ہم گائے کی قربانی نہیں کرنے دیں گے، تو مجدد صاحب نے کہا پہلے جائز تھی اب ضروری ہو گئی ہے کہ گائے ہی کی کرو. کہ جواز کا وہ رستہ روک کر ہمارے دین کو بند کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے جائز تھا، اب گائے کی قربانی لازم ہو گئی ہے تاکہ ہندوؤں کا جو ضمیر ہے اس پر حجت تام کی جائے. اس واسطے جب سے خاکے بننے شروع ہوئے، گستاخانہ فلمیں بننا، محض اللہ روزانہ کے ان کے دھندے گستاخیوں کے اور خاکوں کے مقابلے، جب سے ایسا سلسلہ شروع ہے، اب تو لازم ہو گیا ہے کہ اپنے گھر سجاؤ، چراغاں کرو، جشن مناؤ اور دنیا کو بتاؤ ہم کب بھی ان کے دیوانے تھے، آج بھی ان کے دیوانے ہیں. اس عظیم مقصد کے لیے ادارہ صراط مستقیم نے مینار پاکستان پر 15 مارچ کو تاریخی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے انعقاد کرنے کا اعلان کیا ہے. اور کل کا دن 4 جنوری پاکستان کی تاریخ میں منفرد دن ہے، منفرد دن کہ جب ایک شخص مبینہ گستاخ حکومتی سائے میں گستاخیاں کر رہا تھا. ہم روزانہ جلسہ کر رہے تھے، پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس کا رد کر رہے تھے، لیکن اس کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی تھی. ہماری تقریروں سے وہ رک نہیں رہا تھا. ممتاز حسین قادری کی گولی نے اس کو روک دیا. 4 جنوری 2011، اب 4 جنوری 2014، 3 سال گزر گئے اس مجاہد کو جیل میں. اس نے ہائے تک نہیں کی، خوشی سے بیٹھا ہے، ایمان دل مطمئن ہے اس کا کہ میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں، سرور کائنات کے لیے سب کچھ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کل ہم نے پنجاب اسمبلی کے سامنے سے 1 بجے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریلی کے انعقاد کا اعلان کیا ہے. آپ نے آج وقت وغیرہ میں اشتہار پڑھا ہوگا. اس ریلی میں شرکت کی میں آپ سے اپیل کرتا ہوں. تو کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ آپ پہنچیں گے؟ جس نے 3 سال دیے
اور اپنی دکان کے لیے نہیں، محبوب کی شان کے لیے، تو اسی مقصد کے لیے آپ 3 گھنٹے تو دے دیں اور دنیا کو بتائیں کہ حکمرانوں ہم تمہارے ساتھ نہیں، ہم ممتاز قادری کے ساتھ ہیں، ہم سلمان تاثیر کے حامی نہیں، ہم ممتاز قادری کے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہمارا نہ بچپن کا یار، نہ محلے کا دوست، نہ خونی رشتہ، بات صرف اتنی ہے، دل بمحبوب حجازی بستہ ایم، زین سبب یک دیگر پیوستہ ایم، کہ جو ان کے محبوب ہیں وہی ہمارے بھی محبوب ہیں۔ تو اس عظیم مقصد کے لیے آپ کل پہنچیں، اور 15 مارچ کو شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریلی اوباما کی اس جواب کے رد عمل میں ہے جو بادشاہ جواب نہ دے سکے۔ 67 کنٹریز کے لوگ گونگو کے بیٹھے رہے، حکمرانوں کی اپنی مجبوری ہو سکتی ہے، وہ اوباما کو ناراض نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے نبی علیہ السلام کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اس واسطے اوباما تک پیغام پہنچانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں مینار پاکستان پر اکٹھے ہو کر 295 قانون ناموس رسالت جسے امریکہ ختم کروانا چاہتا ہے، اس کی بقا کے لیے حلف اٹھانے کے لیے کہ اگر ہم میں ایک بھی زندہ ہوا ہم اپنے ملک سے قانون ناموس رسالت ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اس حلف کے لیے، ممتاز حسین قادری کی رہائی کے لیے آج میں تم سے ووٹ مانگنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ اس لیے ہمارے ادارہ کے عظیم رہنما کتاب جان صاحب بھی تشریف فرما ہیں، مولانا محمد منشا جلالی صاحب، تمام احباب موجود ہیں۔ آپ نے اس دن قافلہ در قافلہ 15 مارچ کو مینار پاکستان پہ پہنچ کر ناموس رسالت کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ بستی بستی سے چلو پھر لے کے عنوان رسول، اور دشمن کو بتا دو آج پھر شان رسول۔ مارچ کی 15 مقدر کو جگانے کے لیے شہر داتا میں جمع ہوں سب غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا اللہ اس محفل کو اپنے دربار میں قبول فرما، اور جتنے دوستوں نے دن رات محنت کی، علماء کرام نے سرپرستی کی، اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ غازی ملت ملک ممتاز حسین قادری کو باعزت رہائی عطا فرما۔ اے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ اس پورے مہینے میں ہمیں دن رات ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ان کے والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین کا وصال ہو چکا ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما۔ یا اللہ میرے والدین کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد و اتفاق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری کل والی ریلی کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔